السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی، آپ کے بچوں کی صحت، عزت، ایمان میں اپنے خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو چلے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ایک میسج چھپا ہوا ہے اور بہت خوبصورت، بہت پیارا میسج ہے کہ اگر اللہ نے آپ کے لیے کوئی فیصلہ کر لیا ہے اور اس پر کن فرما دیا، وہ بھلے ہم یہ سوچیں کہ یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، یہ ہمارے لیے صحیح ہے، وہ تو ہمارا اپنا نظریہ ہے، مگر اللہ نے اگر ہمارے کسی بھی بات پہ کن فرما دیا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں کس طرح سے متحرک ہو جاتی ہیں اس بات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو آپ کو اس میں ایک بہت پیارا سا میسج ملے گا۔ آج سے تقریباً ایک ہفتے پہلے میں ایسے ہی فیس بک چلا رہی تھی تو میرے سامنے ایک ویڈیو آئی اور میں نے اس کو دیکھا۔ تو جب مریم اسپتال میں ایڈمٹ تھی نا، تو ہم یہاں پہ عثمان میموریل، میں نے پہلے بھی بتایا تھا عثمان میموریل، تو وہ اوکھائی میمن والوں کا اسپتال ہے۔ مجھے وہاں پہ جا کے نا، بھلے میری بچی اللہ کی مرضی تھی، اللہ کا حکم تھا، میری بچی ہے نا اللہ کے پاس جنت میں چلی گئی انشاءاللہ تعالی، مگر مجھے وہاں کوئی شکایت نہیں کسی سے بھی، نہ میں نے کچھ اپنے علاوہ کسی کو بھی وہاں پہ ایسے کوئی ٹینشن میں دیکھا کسی بھی معاملے میں۔ تو ایک تعلق سا بن گیا ہے۔ تو بس ویسے ہی انہیں کی ایک ویڈیو سامنے آئی، میں نے دیکھا اور دیکھ کے پھر میں نے سوچا کہ یہ تھا ہنرمند خواتین کے لیے پروگرام۔ تو میں نے بولا چلو اب میرے پاس ٹائم ہے تو چلتے ہیں، اور پھر ذرا سا شاید میرے کام کا بھی کچھ بہتری ہو جائے اور حفصہ بھی لوگوں سے ملے جلے گی تو کچھ پتہ چلے گا، کیونکہ عموماً جتنی بھی ویڈیو ہے پہلے میں باہر نکلتی تھی تو وہ مریم کے اسکول بس یا حفصہ کے، اس کے علاوہ میرا باہر کہیں ملنا جلنا تو تھا ہی نہیں۔ تو میں نے بولا چلو ایک ہے تو ہم چلتے ہیں، مگر مجھے راستوں کا علم نہیں ہوتا ہے نا۔ تو پہلے ہمارے سامنے جو افشین ہے اس نے بولا میں چلوں گی، پھر وہ نہیں گئی، تو حماد نے بولا مجھے پتہ ہے نا، چلے میں آپ کو چھوڑ کے آ جاتا ہوں۔ تو حماد ہمیں چھوڑ کے آ گیا تھا، اور پھر دیکھیں ہم کیونکہ فرسٹ ٹائم گئے تھے اور 99% وہاں پہ میمن برادری موجود تھی، اور مجھے تو اپنے علاوہ وہاں پہ ایک ہی فیملی نظر آئی، نان میمن، کیونکہ وہ بالکل ان کی آبادی کے بیچوں بیچ یہ والا ہے نا ووکیشنل سینٹر، تو وہاں سب موجود تھی۔ تو خیر، اور 2 عمرے کے ٹکٹ تھے، ساری کہانی جو ہے نا عمرے کے ٹکٹ کی ہے۔ تو 2 عمرے کے ٹکٹ تھے، ایک تو پروگرام کے بیچ میں ہی اناؤنس ہو گیا، وہ جس کو ملا وہ بھی لیڈیز بالکل ایسی حیران پریشان، اتنا رو رہی تھی۔ عمرے کی ٹکٹ یہ دیکھیں، یہ پہلی فیملی ہے جن کو عمرے کا ٹکٹ ملا، اور دیکھیں یہ اب حفصہ ہے، حفصہ گئی ہے، تو حفصہ کا ٹوکن نمبر پکارا گیا تو اتفاق سے بس حفصہ کا آ گیا۔ تو میں نے پھر حفصہ کہتی مما آپ جائیں، میں نے بولا نہیں تم جاؤ، اور اتنی خوشی، حفصہ بھی خوش اور حفصہ کو دیکھ کے مجھے بھی اچھا لگا، میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو بھائی۔ حفصہ بڑی بور سی ہو رہی تھی کہ مما آپ لے کے آ گئیں، اور یہ دیکھ کے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو مزہ نہیں آ رہا ہے۔ خیر جب گفٹ ملا تو پھر اس کے بعد حفصہ بہت خوش ہو گئی، اور اس سے پہلے بس ہمیں کافی لا کے دیا ہی گیا تھا، تو ابھی ہم نے پیا ہی نہیں تھا کافی، ویسے ہی اناؤنس ہو گیا کہ حفصہ کا جو ٹوکن نمبر ہے وہی پکارا گیا۔ تو بس دیکھیں اب حفصہ کی خوشی دیکھیں، چیک کریں حفصہ کتنی خوش ہے۔ تو بس اس کے بعد پھر پروگرام چلتا رہا۔ اب پروگرام کیونکہ جلدی ختم کرنا تھا، 1 گھنٹہ پہلے ہی لیٹ ہو چکا تھا، 6 بجے تھا اینڈ، مگر 7 ہو چکا تھا، پروگرام ختم کرنا تھا۔ تو بہت سارے گفٹ رکھے ہوئے تھے، مگر بس جلدی 2-4 جو ہے اناؤنس کیا گیا، اور ٹوکن نمبر وغیرہ اس پہ گفٹ ملے، اور پھر یہ ہوا کہ جلدی سے عمرے کا ٹکٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے۔ تو سبھی دعا کر رہے تھے، اب آپ دیکھیں یہاں سے سنیں کہ کیا ہے نا دعائیں کیسے اثر کرتی ہیں، اور اللہ کا حکم ہو جائے تو پھر چیزیں کیسے خود بخود کی صحیح ہونے لگتی ہیں۔ تو بہت جلدی ہو رہا تھا کہ بس جلدی سے کرے۔ پہلے پروگرام کے بیچ میں ہی نا ایک بچی آئی، 2 ٹوکن لے کر کے آئی، اس نے بولا انکل میرا نمبر نہیں پکارا آپ نے؟ تو انہوں نے بولا کہ اچھا، تو پھر جو پروگرام کے صدر صاحب تھے انہوں نے بولا بچی کو گفٹ دے دو، بچی کو اسٹیج پہ چڑھا کے گفٹ دے دیا گیا۔ اس وقت میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میرا چارج بالکل اینڈ پہ چل رہا تھا۔ اس بچی کو گفٹ دے دیا گیا، بھیج دیا گیا، بچی بھی خوش ہو گئی گفٹ لے کر کے، جو گفٹ حفصہ کو ملا اس کو ہی ملا، اور وہ چلی گئی۔
اس کے بعد شروع ہوا پہلا اٹھاؤ، یعنی آخری جو عمرے کا ٹکٹ تھا، ایک تو پہلے مل چکا تھا، دوسرا اس کے لیے پھر سے قرآن اندازی شروع ہوئی، اور پہلا ٹوکن اٹھایا گیا، وہ بھی فیملی وہاں نہیں تھی، دوسرا اٹھایا گیا وہ بھی وہاں نہیں تھی، تیسرا اٹھایا گیا وہ بھی وہاں نہیں تھی۔ اس کے بعد جو ہے نا ہوسٹ نے اعلان کیا کہ مطلب کون اتنے دل سے دعائیں کر رہا ہے کہ مطلب تین فیملی یہاں پہ نہیں ہے، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، اور تین فیملی کے جو ہے قرآن اندازی اور وہ نہیں تھے۔ خیر چوتھا اٹھا وہ بھی نہیں، پانچواں اٹھا اور وہ بھی نہیں، چھٹا اٹھا اور وہ بھی فیملی نہیں۔ اب آپ سوچ رہے کہ اللہ کا نظام کیسا ہے۔ 6 کے بعد جب 7واں اٹھا نا تو ہوسٹ بالکل پریشان حیران، اور مطلب انہوں نے فوراً وہ جو ہے ٹوکن تھا اس کو ہاتھ میں دبایا، کہنے لگا میں چیٹنگ نہیں کر رہا ہوں مگر کچھ مشورہ کرنا ہے۔ پھر جو پروگرام کے صدر تھے ان کو بلایا گیا اور ان سے تھوڑی بہت میٹنگ ہوئی، پھر انہوں نے یوں ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ مطلب صحیح ہے۔ تو پھر انہوں نے بولا کہ اچھا حفصہ مجھ سے کہہ رہی مما آپ کو پتہ ہے یہ کس کو گفٹ ملا؟ تو میں نے بولا نہیں تمہارا خیال غلط ہے۔ اس نے کہا نہیں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ گفٹ کس کو ملا۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا پہلے ہی، مگر مجھے یقین نہیں تھا۔ میں بولی نہیں کوئی اور بات ہوا ہے، جیسے گیسٹ میں ہی سے کسی کا، کیونکہ سب کو ہی ٹوکن ملا تھا نا۔ تو میں نے بولا ایسا لگ رہا ہے جو مہمان خصوصی بیٹھے ہوئے نا ان سب میں سے کسی کا ہی اٹھایا عمرے کا ٹکٹ۔ تو پھر ہوسٹ نے اعلان کیا کہ چلے، کیونکہ صدر صاحب نے مجھے اجازت دی ہے تو میں اعلان کر دیتا ہوں۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بچی آئی تھی اور جس نے بولا تھا کہ انکل میرا گفٹ نہیں ملا، اور جس کو ہم نے اسٹیج پہ بلا کر کے گفٹ دیا تھا، تو اس بچی کا اٹھایا، مطلب سوچے کہ 6 قرآن اندازی کے بعد 7واں اس بچی کا اٹھا تھا، اور اس کی فیملی بھی اس کی ماں اتنا رو رہی تھی اور مطلب سب ہی لوگوں کو دل سے خوشی ہوئی کہ دیکھیں اللہ کا حکم۔ ایک تو پتہ نہیں وہ عورت کس دل سے دعائیں کر رہی ہوگی، ٹھیک ہے، دوسری بات اللہ کا حکم ہو گیا کہ اس عورت کو عمرے میں جانا ہے، تو اللہ نے کیسے ہر کام، مطلب 6 لوگوں کا قرآن اندازی میں نام نکلا اور 6 کے 6 لوگ اپنے گھر جا چکے۔ تو بس پھر دیکھیں اتنی خوشی ہوئی، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ایڈ ہوا، اور دیکھیں حفصہ بھی خوش، اور سامنے ہی پارک ہے۔ تو میں نے حفصہ سے بولا چلو، یہ کیونکہ آبادی کے بیچ میں ہے نا تو پتہ نہیں چلتا، سڑک مطلب مین سڑک پہ نہیں ہے یہ۔ تو میں نے بولا چلو حفصہ جب اب بھائی تو لینے آئے کہ نہیں، میں نے ماں سے بولا تھا میں خود آ جاؤں گی، تو میں نے بولا چلو اب تھوڑا سا تمہیں گھما پھرا لوں۔ تو بس پارک پہ تھوڑا سا حفصہ کو انجوائے کرائی، اور کرا کے اور پھر ہم نکل گئے گھر کے لیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں بتائیے گا ضرور، اور مجھے اور حفصہ کو تو بہت اچھا لگا، اور اللہ نے کسی کی بھی دعا قبول کی، میری نہ صحیح کسی کی بھی دعا قبول کی، اور انشاءاللہ وہ دن بھی ضرور آئے گا جب میں اپنے بچوں اور اپنی امی کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کو جاؤں گی۔ انشاءاللہ آپ سب بھی بہت ساری دعا کیجیے گا، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرے، آمین۔